تو بامعرفت شعبان گزاریے، بامعرفت ماہ مبارک رمضان گزاریے. لفظ تو بڑا اچھا ہے، ہونا چاہیے، لیکن پھر معرفت کے نام پر میں کیا کیا کرتا ہوں وہ ایک الگ چیز ہے. تانے بانے بندہ نیٹنگ کر رہا ہوں میں اپنی، کہاں سے کہاں لے گیا شعبان کو، کہاں سے کہاں لے گیا رمضان مبارک کو، کہاں سے کہاں کس کو. بھائی معصوم نے یہ فرمایا ہے، کمپلیٹ پورا مکمل عرفان یہاں پر ہے. جب آپ کہہ دیں کہ ائمہ نے تھوڑا سا کمی کی ہے شعبان کے کو بتانے میں، اور فلاں صاحب جو ہیں انہوں نے بہتر بتایا ہے، جب آپ اس جگہ پہ پہنچ جائیں کھنگال لیں تو تب جائیں. اور جمعرات، پیر اور جمعرات، تصحیح کر لیجئے، پیر اور جمعرات شعبان میں روزہ رکھے گا، خدا اس کی 20 حاجتیں دنیا کی پوری کرے گا، 20 حاجتیں آخرت کی. ٹھیک ہے، اب اس میں کوئی شک نہیں ہے. مجھے پتہ ہے سوال آئے گا، مولانا ایک مسئلہ ہے میرے ساتھ، ایک مشکل ہے، اس کے لیے میں رکھ لوں. بالکل رکھیے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، اس کی نیت کر کے. اور ایک اور چیز جو ہمیشہ الاکثار، کثرت کے ساتھ اس مہینے میں کیا چیز ہے؟ درود بھیجنا محمد اور آل محمد پر. اس کے فجر کا وقت ہو چکا ہے، قضا بھی ہو جائے گی تو کیا ہے، ایسی زبردست میں نے نماز نہیں ہے. یہ شریعت واجبات کی طرف اگر انسان کے دل میں کچھ آ ہی نہیں رہا تو پھر یہ کہاں جا رہا ہے سب کچھ. ہمارے محلے میں ایک دکاندار تھا، بڑا مزیدار تھا، اصفہانی، بڑے مزاحیہ لوگ ہوتے ہیں. تو وہ دکان پہ بیٹے سے کہتا تھا مدد کرنے کے لیے آ جاؤ، دودھ وغیرہ بیچتا تھا، پرچون کی دکان تھی. تو بیٹے نے کہا میں خدا حافظ میں جا رہا ہوں. باپ نے کہاں جا رہے ہو؟ کیا قرآن پڑھنے؟ تو باپ نے اس سے کہا میں نے آج تک تو تیرے قرآن پڑھنے کو فائدہ مجھے نہیں ملا. تو یہ جو چیزیں عبادات ہیں، اس کو اگر خوف خدا نہیں بڑھ پا رہا تو یہ اس کا مطلب کچھ پرابلم ہے ان چیزوں میں. معصوم کے وعدے میں کوئی کمی نہیں ہے، ہمارے اندر پرابلم ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرجہم ولعن اعداءہم. یہ ایک طریقہ ہے کہ استقبال ماہ شعبان، استقبال ماہ مبارک رمضان، استقبال محرم، اس میں کیا ہوتا ہے؟ اس میں جو اس مہینے کے اعمال ہیں وہ بتائے جاتے ہیں، عزاداری سے متعلق یا رمضان المبارک کی عبادتیں یا شعبان کے اعمال. محرم کے اندر اس وجہ سے استقبال کیا جاتا ہے کہ لوگوں کو پتہ چل جائے، ذہن میں آ جائے، امام باڑے سے فرض کیجئے مجلس کی آوازیں آ رہی ہیں اور ایک تیاری شروع ہو جاتی ہے. اسی طرح سے شعبان کے اندر ہے. اچھا، اب ایک اور بات یہ آتی ہے کہ جب کتاب میں ہے، حدیثوں میں ہے، سب کو پتہ ہے اعمال کیا ہیں، روزے ہیں، دعائیں ہیں، تو پھر اس کو کیوں رکھا جائے؟ دیکھیں، حتیٰ وہ لوگ بھی جو ماشاءاللہ سے مومنین ہیں اور صاحب عمل ہیں، حرام واجب اس کے اوپر عمل کرتے ہیں، خواتین مومنات ہماری جو واقعاً دین پہ عمل کرتی ہیں اور وہ ایک ایک چیز دیکھ داکھ کے بڑا طریقے سے. تو حتیٰ میں اپنی بات کروں، کبھی کبھی انسان کے ذہن سے نکل جاتا ہے کہ یہ بھی شعبان کا ایک عمل تھا، کبھی کبھی نکل جاتا ہے کہ یہ بھی رجب کا ایک عمل تھا. تو اس میں فذکر ان ذکر تنفع المؤمنین، کہ نصیحت دو، نصیحت مومنین کو فائدہ دیتی ہے. خود فائدہ مجھے بھی ہے اس کا، دیکھنا پڑتا ہے دوبارہ سے، پھر یاد آتی ہیں چیزیں، اور اس میں کوئی شک نہیں کہ انسان بھول جاتا ہے، ہم لوگ سب بھول جاتے ہیں. اور اس سے آگے بڑھ کر 7ویں امام کا واقعہ موجود ہے کہ ایک شخص آیا، دوست تھا، صحابی تھا، کہا کہ نصیحت کرو مجھے. وہ پریشان ہو گیا، اس نے یبنا رسول اللہ، بغل ہمارے کہ کافر ہو کے نہیں مرنا، میں آپ کو نصیحت کروں. یہ میرے الفاظ، اس نے نہیں کہا، لیکن بہرحال انسان ڈر جاتا ہے. تو امام نے یہ نہیں کہا کہ مجھے نصیحت کی ضرورت ہے اور میں بھی میرے دل پہ وہ نہیں. امام نے کہا یہ اچھا لگتا ہے سننا نصیحتوں کو. اور ایک چیز یہ، دوسری چیز نصیحت اور وعظ کے سلسلے میں میرے لیے سوال تھا، لیکن وعظ جو نصیحت ہوتی ہے کہ آپ واجبات کی طرف لے کے آئیں، حرام سے دور کریں، اس میں مجھے ابھی کچھ دن پہلے حدیث ملی کہ موعظہ کیا ہے. موعظہ وہ ہے کہ جس میں دل پہ رقت آئے اور آپ رقت کو پیدا کریں، دل کو نرم کریں. ٹھیک ہے. اچھا، اب میں یہاں بیٹھا ہوں بطور ایک مولانا، اور شعبان میں یہ کیجئے، وہ نہیں کرتے، یہ کیجئے، رقت نہیں آئے گی، دل نرم نہیں ہوگا. آپ ائمہ کی حدیثوں کو دیکھیے، آپ امام اتنے خوبصورت طریقے سے، سب سے پہلے تو مولا کا نام جڑا ہوا ہے. میں کہوں روزہ رکھو، ایک دفعہ امام سجاد کہہ رہے ہیں کہ
یہ اس طرح سے روزہ رکھو، تو وہ اس میں بغیر کسی شک کے ڈیفینیٹلی دل نرم ہوتا ہے اور تیاری ہوتی ہے اور انسان کی یادآوری ہوتی ہے، ریمائنڈ ہوتا ہے انسان کو کہ یہ ہے۔ مراجع علماء نصیحت کر رہے ہیں، درس خارج کے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، خود درس خارج دینے والے بیٹھے ہوتے ہیں وہاں پہ لیکن وہ جب جیسے آ رہا ہے ماہ مبارک رمضان، آخری درس جو ہوتا ہے چھٹیوں سے پہلے، اس میں ایک نصیحت باقاعدہ مرجع کرتا ہے۔ مراجع کا طریقہ ہے جب 24-23 ضلع جو ہے تو اس میں محرم کے حوالے سے نصیحت ہوتی ہے۔ تو یہ سب چیزیں بڑی اہم ہیں۔ اور ایک اور مسئلہ یہ ہے کہ بہت سارے مومنین ہیں جو مفاتیح نہیں دیکھ سکتے، اصول کافی میں کیا ہے اور فلاں کتاب میں کیا ہے اس میں نہیں دیکھ سکتے، تو ان کے لیے بھی فائدہ ہوتا ہے۔ ایک اور چیز بڑا مسئلہ ہے، وہ یہ کہ ہم نماز پہ لگا دیا، اس پہ لگا دیا، اس پہ لگا دیا، اور ذکر ہے اور یہ ہے۔ کون کہہ رہا ہے؟ یہ پورا آپ کو نسخہ پرسکرائب کر کے دیا ہے معصومین نے کہ کیا کرنا ہے۔ ایک اور چیز جو ابھی کچھ سالوں سے آ گئی ہے، تقریباً 10 15 20 25 سال سے، اس سے پہلے نہیں تھی۔ اس سے پہلے معصوم ہوتے تھے ہمارے مولا، ان کے اقوال ہوتے تھے، اس کے مطابق چلا جاتا تھا، تو مسائل ہوتی تھی۔ اب ایک اور چیز آ گئی ہے، بامعرفت۔ تو بامعرفت شعبان گزاریے، بامعرفت ماہ مبارک رمضان گزاریے۔ لفظ تو بڑا اچھا ہے، ہونا چاہیے، لیکن پھر معرفت کے نام پر میں کیا کیا کرتا ہوں وہ ایک الگ چیز ہے۔ تانے بانے بندہ نیٹنگ کر رہا ہوں میں اپنی، کہاں سے کہاں لے گیا شعبان کو، کہاں سے کہاں لے گیا رمضان مبارک کو، کہاں سے کہاں کس کو۔ بھائی معصوم نے یہ فرمایا ہے، کمپلیٹ پورا مکمل عرفان یہاں پر ہے۔ جب آپ کہہ دیں کہ ائمہ نے تھوڑا سا کمی کی ہے شعبان کے کو بتانے میں، اور فلاں صاحب جو ہیں انہوں نے بہتر بتایا ہے، جب آپ اس جگہ پہ پہنچ جائیں کھنگال لیں تو تب جائیں۔ ہمیشہ دیکھیے سب سے پہلے معصومین کی احادیث کیا ہیں، یہ ایک اہم چیز ہے۔ اور حج کے قافلے میں بھی یہ ہوتا ہے، مولانا نے مسائل بتائے حج کے، فلسفہ نہیں بتایا۔ آپ فلسفہ سیکھیے اور جا کر آپ جب طواف شروع کریں تو بائیں شانہ حجر اسود کی طرف مت رکھیے گا، فلسفہ سیکھیے حج کا۔ بھائی وہ باطل ہو جائے گا۔ پہلے بلڈنگ تو بناؤ، بعد میں اس پہ رنگ روغن کرو، اس پہ ٹائلز خوبصورت لگنے، فلسفہ بعد میں۔ اچھا اب فلسفہ بتائے، قبلہ وہاں چلیے گا، وہ حج کا فلسفہ بتا رہے ہیں، وہ حج کا فلسفہ بتا رہے ہیں احادیث کی روشنی میں، احادیث پڑھ رہے ہیں یا اپنی طرف سے بتا رہے ہیں۔ اگر اپنی طرف سے بتا رہے ہیں، منع نہیں کر رہا میں، لیکن ایک لیول ہونا چاہیے کہ آپ احادیث کو نچوڑ کر اس میں سے کچھ چھپی ہوئی چیزیں نکال سکیں، یہ ایک چیز ہے۔ میں مثال دیتا ہوں، میں آؤں گا پھر پڑھوں گا اس روایت کو۔ وہ یہ کہ حاج آغا وحید حفظہ اللہ وزیدہ عزہ، انہوں نے کہا بھائی سورہ یاسین پڑھ کر جناب سیدہ کو ہدیہ کرو۔ اب یہ کس روایت میں ہے؟ کسی روایت میں نہیں ہے۔ پھر کیوں کہا؟ وہ روایت تو ہیں کہ جو معصومین کو ہدیہ کرو، وہ تو ہے نا، اس میں سے ایک معصوم سیدہ ہیں، آپ ہدیہ کیجئے۔ نہیں، سیدہ کو کیوں خاص؟ کیونکہ سیدہ کی جو منزلت ہے وہ معصومین 14 معصومین بالکل الگ، بلکہ 1,24,000 پیغمبر اور 14 معصومین اور ان کے وسیع اور اوسع، ان میں سب میں بالکل ایک الگ ہی فضیلت ہے۔ یہ میرے جملے آغا وحید کے نہیں۔ اب آج آغا وحید نے کیا کہا کہ کیونکہ قرآن کا قلب ہے سورہ یاسین اور قلب مصطفیٰ ہے جناب سیدہ۔ اب یہ اجتہادی ایک طریقے سے وہ ایک مجتہد بات کر رہا ہے۔ اب یہ آئیں بائیں شائیں نہیں بات ہو رہی، یہ بات ہو رہی ہے روایات کو رکھ کر سامنے۔ قلب مصطفیٰ کیسے سیدہ؟ بھائی میں کہہ رہا ہوں نا، میں کہہ رہا ہوں کہاں سے، وہ بتا رہا ہے دیکھو یہ چیز، ٹھیک ہے۔ ایک صاحب کہنے لگے کہ آپ استخارہ کیسے دیکھتے ہیں؟ تو وہ عالم کہنے لگے کہ میں 2 رکعت نماز پڑھتا ہوں۔ کون سی 2 رکعت نماز؟ کہیں گے حضرت حجت امام زمانہ کی بارگاہ میں ہدیہ۔ پھر کہ بھی اس کے بعد میں پڑھتا ہوں تسبیح، انہوں نے کہا جناب سیدہ کی۔ پھر کہیں گے اللہم کل ولی، پھر تسبیح سے استخارہ دیکھتا ہوں۔ تو کہیں یہ کہاں آیا ہے؟ تو اس عالم نے کہا یہ کہیں پہ نہیں آیا، میں نے نہیں دیکھا اس عالم کے بقول، لیکن کہا ہم وہ نہیں ہیں کہ فرض کیجئے کہ مثال کے طور پر سید ابن طاووس کے سوتے سوتے اٹھ کے بھی استخارہ دے گا تو جواب صحیح آئے گا اور صحیح جواب دیا جائے گا تمہاری مسئلہ کے مطابق۔ یا ہم فرض کی شیخ انصاری یا علامہ ہلدی نہیں ہیں، یا وہ جو بزرگان آغا بروجردی یا محمد حسن شیرازی۔
کہتا ہے ہم لوگوں کو نا، ہم جیسے جو مولانا ہوتے ہیں بقول سالم کے، ہمیں نکلنا پڑتا ہے ایک جگہ سے، تو جتنی گہرائی میں ہم گرے ہوئے تو نکلنا پڑتا ہے. 2 رکعت نماز حضرت حجت کی تو ایک توسل ہوتا ہے. پھر 2 رکعت نماز کو 2000 رکعت میں بدلتا ہوں میں بقول اس کے، کیسے؟ تسبیح سیدہ پڑھ کے. پھر میں کہتا ہوں مولا وہ جو ہے وہ آپ سے توسل اللہم کل ولی کے ذریعے. پھر یہ بقول ہمارے ایک دوست کے کہ ایک توسل میں بھی کرتا ہوں. میں نے کہا وہ کیا؟ کہ وہ توسل میں امام سے کہتا ہوں کہ ابن رسول اللہ دیکھیے آپ کی تو عزت بڑی ہے، اگر غلط جواب دیا نا ہم لوگ ذلیل ہو جائیں گے، تو آپ اس کو صحیح جواب دلوا دیے تاکہ اس تک صحیح جواب پہنچے. تو ہم لوگ تو واقعی یہ ایک توسل ہے، مولا آپ کی عزت تو بڑی ہے، وہ ختم نہیں ہو، ہم لوگ بے عزت ہو جائیں گے. لہٰذا حدیث، اب ہم اس کو بغیر وقت ضائع کیے بغیر ہم پڑھتے ہیں اس کو. سب سے پہلے ایک چیز ہے میں تمہید باندھوں، ہمارے یہاں ایک بڑا اہم مسئلہ ہے 13 معصومین کے یہاں، رسول سے جڑو، رسول سے جڑو، جس کو ہم نہیں بتا پاتے، نہیں سمجھا پاتے. دعاؤں میں دیکھیے، امیر المومنین کو دیکھیے، سیدہ کو دیکھیے، چھٹے امام. روایت ہے کہ جب ختم مرتبت کا نام آیا اتنا جھکے، راوی کہہ رہا ہے کہ جو چہرہ تھا وہ گھٹنوں تک آ گیا. آپ نے دیکھو ہمارے یہاں بزرگان تھے جو جب خطبے میں رسول خدا کا نام لیتے تھے تو جھکتے تھے، تو ہمارے پاس سمجھ میں نہیں آتا تھا، روایت نہیں ہے کہیں. جب ہم نے دیکھی تو روایت ملی تو تب سمجھ میں آیا جو ہمارے ہنڈو پاک میں. یہ ایک چیز ہے. لہٰذا آپ کو وصل ہونا ہے رسول خدا سے، رسول خدا تک ایک آپ کے تحفے پہنچیں. اچھا، اب جب آپ اول محمد اوسط محمد آخر محمد، تو اس میں رسول خدا بھی آ جاتے ہیں. تمام 13 کے 13 معصومین ختمی مرتبہ کو ایک جگہ پر رکھیں. کہتے ہیں اس طرح سے دیکھو، امیر المومنین کہہ رہے ہیں قیامت میں خدا اور رسول خدا کی سے ملاقات کروں گا. یہ مذاق نہیں ہے، یہ ایک عام مومن ماتمی نمازی میرے آپ کی طرح کا نماز روزہ کرنے والا نہیں کہہ رہا. یہ امیر المومنین کہہ رہے ہیں مجھے خدا اور رسول خدا کا دونوں کو ساتھ رکھ کے کہنے سامنا کرنا پڑے گا. یہ بڑی بات ہے، عجیب بات ہے. تو اب اس کو دیکھیے کہ آپ کو ایک دفعہ کہہ رہے ہیں ہم خوش ہوتے ہیں، ایک دفعہ فرما رہے ہیں معصومین رسول خدا براہ راست رسول خدا. جب آپ گریہ کرتے ہیں تو اس میں روایت یہ نہیں ہے امام زمانہ کو خوش کرتے ہو، وہ خوش ہوتے ہیں. آپ سے کہا جا رہا ہے کہ مدد کرو سیدہ کی. امام صادق کہہ رہے ہیں میرے ساتھ گریہ کرو، مدد کرو فاطمہ کی گریہ میں. تو آپ کو براہ راست متصل کر رہا ہے گریہ کس سے؟ سیدہ سے. یہ ایک بڑی اہم بات ہے کہ رسول خدا سے. مہینہ رسول خدا سے منسوب ہے. اب یصوم ھذا الشہر روزہ رکھتے تھے دن کو، اور اس ماہ شعبان کے روزے کو جوڑتے تھے کس سے؟ رمضان المبارک کے روزے سے. اور فرماتے تھے شعبان شہری، شعبان میرا مہینہ ہے. جو شعبان من صام یوم من شہری وجبت لہ الجنہ، جو میرے مہینے میں ایک دن روزہ رکھے گا اس کے بعد جنت واجب ہو جائے گی. چھٹے امام سے روایت ہے، چھٹے امام اپنے دادا سے روایت کر رہے ہیں امام سجاد سے، کہ جب شہر ماہ شعبان داخل ہوتا تھا اپنے اصحاب کو اکٹھا کرتے تھے اور فرماتے تھے کہ تم جانتے ہو کہ یہ کون سا مہینہ ہے؟ امام سجاد کی امامت کتنے سال رہی ہے؟ 35 سال. پچھلے سال تو جمع کیا تھا آپ نے امام سجاد. اور ہم لوگ اتنے کوئی فاسق و فاجر نہیں ہے، امام کے اصحاب ہیں کہ ہم بھول چکے ہوں. جمع کرتے تھے، کہتے تھے جانتے ہو کون سا مہینہ آ چکا ہے؟ شعبان. اس کا مطلب ہے استقبال شعبان کی ایک یہ دلیل آ رہی ہے ہمارے پاس. وکان النبی، امام صادق روایت کر رہے ہیں اپنے دادا سے امام سجاد سے، اور امام سجاد کہہ رہے ہیں ہمارے نانا رسول خدا شعبان میرا مہینہ ہے. اور اب رسول خدا خود یہ جملہ فرما رہے ہیں، رسول خدا کا خود جملہ ہے کہ روزہ رکھو اس مہینے میں اپنے نبی کی محبت میں. رسول خدا خود یہ نہیں کہہ رہا میری محبت میں. عجیب جملہ ہے، ایک خوبصورت جملہ، اپنے نبی کی محبت میں. اس کا مطلب ہے کہ ایک ہمارے دل میں جب ختمی مرتبت کا نام آئے ایک خاص کیفیت آنی چاہیے، اور ایسا ہے انشاءاللہ. فرض کیجئے کہ یہ مجلس میلاد اسی لیے یہ سب محبت اور یہ سب کہ امام علی نقی علیہ السلام کا نام ہے، دل میں ایک محبت آنی چاہیے. اور ٹھیک ہے بس امام علی نقی نہیں، یہ صحیح نہیں ہے، یہ مشکل پیدا کرے گا. قبر میں قیامت میں مرتے وقت پل صراط پر ایک چیز آنی چاہیے، لہٰذا اپنے نبی کی محبت میں. تو اس کا مطلب ہے کہ رسول کی محبت ایک الگ ایک کیفیت ہے. وَتَقَرُّبًا إِلَىٰ رَبِّكُمْ، حب نبی اور تقرب الی الرب. قسم کھاتا ہوں میں اس کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے. اب کون کہہ رہا ہے؟ اب یہاں پر امام سجاد فرما رہے ہیں میں نے سنا
اپنے بابا حسین کو کہتے ہوئے کہ میرے بابا حسین نے سنا، میں نے امیر المومنین کو کہتے سنا، بابا میرے اپنے دادا کے بارے میں کہہ رہے ہیں، اپنے والد کے بارے میں، کہ جو ایک دن روزہ رکھے گا رسول خدا کی محبت میں اور اللہ کی قربت کی خاطر، اس سے خدا محبت کرے گا اور خدا اسے اپنی کرامت اور عزت کے مقام کے نزدیک کرے گا قیامت کے دن، اور جنت کو واجب کرے گا۔ خوب توجہ کیجئے، میں نے بعض علماء کی کتابوں میں پڑھا ہے، یہ وہی اجتہادی بحث لگتی ہے مجھے، کہ جس طرح سے امام رضا کی زیارت شک کو دور کرتی ہے، اسی طرح سے شعبان کا روزہ شک کو دور کرتا ہے۔ صحیح ہے؟ میں نے کہا یہ روایت میں نے نہیں دیکھی، کہ میں نے ایک عالم کی کتاب میں پڑھا تھا، تو یہ میرے لیے سوال تھا، میرے لیے بس ٹھیک ہے، ہاں صحیح ہے، رکھیں بھائی روزہ، آپ لوگ شک کو دور کرے گا کیوں نہیں؟ اب بھائی ہمارا فقی یا عالم کہہ رہا ہے تو صحیح کہہ رہا ہوگا، اگرچہ روایت نہ بھی ہو لیکن وہ کہیں سے نکال کے لایا ہے۔ جب آپ اس جملے پہ غور کریں، جو شعبان میں ایک دن روزہ رکھے گا اس سے خدا محبت، احبہ اللہ، خدا اس سے محبت کرے گا۔ ایک درجہ یہ ہے مومن کے لیے کہ وہ خدا سے محبت کرے، ایک درجہ یہ ہے کہ خدا بھی اس سے محبت کرے، یہ امیر المومنین والا درجہ ہے۔ اچھا میں نہیں کہہ رہا کہ آپ سب نعوذ باللہ امیر المومنین ہو جائیں گے، نہیں، کیا فرمایا تھا خیبر کے دن؟ یحب اللہ و رسولہ، اس کو علم دوں گا جو اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہے، اور پھر فرمایا تھا کہ اللہ اور اس کا رسول بھی اس سے محبت کرتے ہیں۔ ایک دفعہ یہ کہ آپ امام باقر سے محبت کرتے ہیں، ایک دفعہ یہ کہ ہشام ابن حکم آئے تو امام نے کہا آگے آؤ آگے آؤ آگے آؤ، سب پیچھے ہٹو، یہاں برابر میں بیٹھو۔ امام، یہ سب جو بیٹھے ہیں امام سے محبت کرتے ہیں، امام اس سے محبت کر رہے ہیں، تو دونوں طرف سے معاملہ ہے۔ تو لہٰذا اس حدیث کو دیکھ کے کہا جا سکتا ہے کہ شک کو کیسے دور کرتا ہے، جب خدا کسی سے محبت کرے گا تو اس کی معرفت میں اضافہ ہوگا۔ تو یہاں سے میں یہ سمجھتا ہوں، اس عالم نے نہیں کہا، اس فقی نے، کہ یہ حدیث بنیاد ہے، لیکن میں سمجھتا ہوں اس سے بہتر کوئی دلیل ہو نہیں سکتی کہ شعبان کا روزہ شک کو دور کرتا ہے۔ تو یہ ایک چیز ہے، عجیب بڑی خوبصورت چیز ہے، حباً لرسول اللہ، رسول سے محبت کرتے ہوئے، رسول سے محبت کرو۔ رسول سے محبت کریں گے تو کیا ہوگا؟ آپ کی روح امیر المومنین کی روح سے جڑے گی، مانا آپ پھر خود وہ فلسفے کی طرف چلے گئے، نہیں، روایت ہمارے پاس ہے، امیر المومنین کہتے تھے میرے بھائی رسول خدا نے یہ نہیں کھایا، میرے بھائی رسول خدا نے یہ نہیں پہنا، میرے بھائی رسول خدا نے یہ کیا، میں رسول کے ساتھ رہنا چاہتا ہوں، زندگی بھر وہ کوئی کام نہیں کیا جو رسول خدا نے نہیں کیا۔ ٹھیک ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک رسول کی قربت۔ اب اگر یہاں پہ آپ کہہ رہے ہیں کہ مجھے بھی محبت ہے رسول خدا سے تو میں یہ کر رہا ہوں، تو یہ ایک دوسری دلیل ہے۔ ایک دلیل یہ کہ احبہ اللہ، خدا اس سے محبت کرے گا تو شک دور ہوگا۔ دوسری دلیل کیا ہے؟ رسول کی محبت میں، رسول کی محبت میں جب آپ روزہ رکھ رہے ہیں تو رسول کی محبت کہاں پر ملتی ہے؟ سب سے بہترین محبت سیدہ امیر المومنین حسن حسین، جب ان کے ساتھ آپ کی جو ان کی روح میں ایک چیز تھی رسول سے محبت، آپ اپنے امام کے کہنے پر رسول کی محبت میں روزہ رکھ رہے ہیں، تو اس کا مطلب ہے کہ ایک ٹائنی سا ڈاٹ رسول کی محبت کا آ گیا جو سیدہ اور حسن حسین اور جناب امیر کے ذریعے آپ تک آیا ہے، تو یہ آپ کی روح کو نزدیک کرے گا، اس میں کوئی شک نہیں۔ اور خدا اپنی کرامت کے نزدیک کرے گا، یہ عجیب بات ہے۔ اب دیکھیں یہ وہی حدیث ہیں، اپنی کرامت کے نزدیک کرے گا۔ شیخ طوسی نے صفوان جمال سے، بہت مشہور ہے راوی، کہا کہ چھٹے امام نے مجھ سے کہا حس من فی ناحیت کلا صوم شعبان۔ اب حصہ کا مطلب ہے دھکیلو، زور ڈالو، ان کو ذرا سا جگاؤ، اٹھاؤ، جو تمہارے محلے میں، تمہارے شہر میں، تمہارے قبیلے میں، کس کے لیے؟ صوم شعبان۔ اب یہ روایت اس سے بھی آگے کی ہے، ایک روزے کی بات نہیں کر رہے، کہہ رہے ہیں بھائی ان کو دھکیلو شعبان کے روزے کے سلسلے میں، روزہ رکھیں شعبان کا۔ راوی نے پوچھا اس میں کوئی فضیلت دیکھتے ہیں آپ یا اپنا رسول اللہ؟ امام نے فرمایا ہاں، جب بھی رسول خدا نے شعبان کا چاند دیکھا، یہ کب کی بات ہے؟ یہ 10 سال کی بات ہے، مدینے کی زندگی۔ جب بھی رسول خدا نے مدینے کا میں چاند دیکھا شعبان کا، تو ینادی فی المدینہ، ایک منادی آتا تھا اور وہ چیخ کی آواز دیتا تھا چوک پہ کھڑے ہو کر بیچ میں، یا اہل یثرب، اے مدینے کے لوگوں، میں رسول اللہ کا رسول ہوں جس نے مجھے تم تک بھیجا ہے، جان لو۔ اب یہ نہیں کہتا تھا کہ شعبان رسول خدا کا شہر ہے، یہ کہتا تھا جو عام سا آدمی ہوتا تھا، صحابی ہوتا تھا، یقیناً یہ کہتا تھا کہ
شعبان میرا مہینہ ہے. عجیب ہے یہ بات. دیکھیے ایک دفعہ امام موسیٰ کاظم کہتے ہیں درخت پہ جا کے کہنا کہ اکھڑ جائے. ایک دفعہ فرمایا درخت سے جا کے کہنا کہ موسیٰ ابن جعفر نے حکم دیا کہ اکھڑ جاؤ. تو امام کا نام دے رہا ہے وہ اپنی زبان سے. خیر, تو رسول خدا کا وہ جو آتا تھا فرستادہ, وہ آ کر کہتا تھا کہ رسول خدا نے مجھے بھیجا ہے اور یہ کہنے کا شعبان میرا مہینہ ہے. یہ ایک بڑی خوبصورت بات ہے اس میں. وہ یہ نہیں کہہ رہا لوگوں جان لو ہمارے رسول تو مسجد میں ان کا مہینہ ہے, کہہ رہا میرا مہینہ ہے. یہی جملہ کہو میری طرف سے جا کر, اہم چیز ہے. فرحم اللہ, خدا کی رحمت اس پر جو میری مدد کرے میرے مہینے میں, میری مدد کرے. یہ ایک بڑا اہم مسئلہ ہے. میں سمجھتا تھا کہ مکمل ہو جائیں گی ساری چیزیں بڑی بڑی, لیکن نہیں ہو پا رہی. ایک ہے اعانت رسول خدا, مدد کرو رسول خدا کی. کیسے مدد کریں؟ میں یہ سمجھتا ہوں, جی تو میں کہتا ہوں, میں یہ سمجھتا ہوں, مجھے لگتا ہے کہ بھائی اب یہاں سے میری فہم اس میں دخیل ہے, اور اس میں روایت ہے میرے پاس. ایک روایت ہے ہمارے پاس جو شفاعت کے سلسلے میں کہ ہم کو اپنی شفاعت کی زحمت میں مت ڈالو, بہتر سے بہتر عمل لے کر آؤ. ایک روایت ہے ہمارے پاس. اور یہ کہا گیا ہے ہم سے کہ ہمارے دشمن سے جا کر مدد مت مانگو. تم اس سے مدد مانگو کہ ہمارا دشمن ہے, اس کا ایک حق ہم پر آئے گا. اپنی زبان میں کہوں, فضول میں تم نے ہم کو ہماری گردن پہ ہمارے دشمن کا حق ڈال دیا. آپ بھی کہتے ہیں اپنے بچوں سے, دیکھو ان سے یہ صحیح نہیں ہے. یہ آپ کا بیٹا کہتا ہے, بیٹی کہتی ہے ہم نے ان سے مدد مانگی تھی. آپ کہتے ہیں عجیب, اب مجھے کچھ کرنا پڑے گا ان کا کام. میں کمشنر کے آفس میں ہوں, میں ڈی آئی جی کا اسسٹنٹ ہوں, مجھے کچھ کرنا پڑے گا کام. اب پھنسا دیا تم نے مجھے, میں نہیں چاہتا تھا اس کا کام کرنا. تو لہٰذا ہمیں روایت میں ملتا ہے یہ کہ ہمارے دشمن سے مدد مت مانگو, اور ہمیں اپنی شفاعت کی تھکاوٹ میں مت ڈالو, اپنے عمل کو صحیح کرو. ربیہ سے روایت ملتی ہے کہ رسول خدا سے اس نے کہا کہ میں چاہتا ہوں آپ کے ساتھ جنت میں رہوں. علامہ مجلس نے بہار میں نقل کیا ہے. رسول خدا نے, لمبا قصہ ہے, کہا کہ کچھ مانگو مجھ سے, کہا کہ مہلت دیجئے, کہا جاؤ. آیا دوسرے دن, کہا کہ یا رسول اللہ مجھے اپنے ساتھ جنت میں دعا کیجئے کہ رکھ دوں. رسول خدا نے پھر سر جھکا کر, کس نے سکھایا تم کو یہ بات؟ ایسی تھی رسول خدا بھی عجیب لگی بات, وزنی لگی رسول خدا کو بات. کہا میں دیکھا اولاد مر جائے گی, مال ختم ہو جائے گا, جو چیز باقی رہے گی جنت میں وہ بھی آپ کے ساتھ. رسول خدا نے کہا کہ ٹھیک ہے, سأسأل, میں دعا کروں گا, لیکن اعننی بکثرت السجود, تم بھی زیادہ سجدے کر کے اس دعا میں میری مدد کرو. تو یہ چیزیں جو روایات کے ذریعے سمجھ رہا ہے, عجیب و غریب چیزیں ہیں, ہم لوگ سمجھتے ہیں پتہ نہیں کیا. تو رسول خدا فرما رہے ہیں میری مدد کرو. کس چیز میں مدد کرو؟ نعوذ باللہ, رسول کے کوئی گناہ ہے؟ استغفر اللہ. یا رسول چاہتے ہیں رزق میں تنگی ہو, مولانا التماس سے دعا, میں آپ سے کہتا ہوں, آپ مجھ سے کہتے ہیں, ہم سب محتاج ہیں ایک دوسرے کو. رسول خدا تو دعا کے محتاج نہیں ہے. کس چیز کے محتاج ہیں رسول خدا؟ رسول خدا کی مشکل کیا ہے؟ یہ امت میری جنت میں چلی جائے, صرف یہ ایک چیز ہے. دوسرا, حق کے اہل بیت ضائع نہ ہو. اور بھی ہیں لیکن موٹے موٹی یہ دو بیسک بنیادی باتیں. لہذا فرما رہے ہیں میری مدد کرو تم. اس کا مطلب ہے کہ اگر شعبان میں کوئی روزہ رکھے گا کثرت کے ساتھ رسول خدا کی محبت میں اور ان چیزوں کو دیکھ کر, اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ ایک طرح سے رسول خدا کی دعائیں بڑی جلدی اس کے شامل حال ہوں گی. ایک شخص گڑھے میں گرا ہوا ہے, چھوڑ چکا ہے اپنے آپ کو, آپ کہتے ہیں میاں تم بھی تو پاؤں رکھو, ذرا سا کھینچو, پورا بوجھ میں اٹھاؤں کیا؟ تو وہ ایک جگہ پاؤں رکھتا ہے, اس کا وزن, آپ کہتے ہیں مدد کی تم نے مجھے نکالنے میں. رسول خدا فرما رہے ہیں میں تمہیں نکالوں گا, لیکن تم بھی تو ذرا سا اوپر آؤ, کچھ روزے رکھ کر عبادت کر کے. اچھا, اور پھر امیر المومنین فرماتے ہیں کہ مجھے جب سے میں نے یہ سنا کہ رسول خدا نے حکم دیا ہے, مجھ سے کبھی شعبان کو ایک روزہ نہیں چھوٹا اور نہ ہی چھوٹے گا انشاءاللہ. اور پھر فرمایا 2 مہینے کے مسلسل روزے توبۃ من اللہ, اللہ کی طرف سے توبہ ہے. ایک ہے توبۃ الی اللہ, آپ کو روایت میں ملے گا تب الی اللہ. ایک ہے توبۃ من اللہ, تب الی اللہ الگ ہے, توبۃ من اللہ الگ ہے. کہاں آپ خدا کی طرف جا رہے ہیں, کہاں خدا آپ کی طرف آ رہا ہے. وہ معصوم واقعا, یہ شق القمر کہنا بھی اس کی توہین ہے اس حدیث کی, کچھ اور ہی چیز ہے. خدا آپ کی طرف توجہ کرے گا. یہاں تک جو بات کی, اس کا مطلب کیا ہے؟ شعبان کو اگر کوئی اس طرح سے گزارے
جو جیسا کہ معصومین نے کہا ہے وہ اس میں کوئی شک نہیں کہ اوپر سے برکتیں اس پر آئیں گی. راوی کہتا ہے کہ میں چھٹے امام کے پاس تھا, شعبان کا ذکر ہوا اور امام نے فرمایا کہ شعبان کا روزہ, اس کی تعریفیں کی, اور یہاں تک کہ امام نے فرمایا حتیٰ یہ بھی ممکن ہے ہو جائے کہ کوئی شخص کسی کو قتل کرے, کوئی بے گناہ کا خون بہائے تو وہ بھی معاف ہو سکتا ہے. امام نے نہیں کہا کہ یہ کرو, امام نے کہا بعض صورتوں میں جو عبارت سے نکل کر آ رہا ہے. اب اعمال دو طرح کے ہیں, ایک اعمال ہیں عامہ روزانہ کرنے, ایک اعمال ہیں خاصہ کہ جو کہ خاص دنوں میں. پہلی رات کے اعمال ہیں. پہلی رات کا کیا مطلب ہے؟ یعنی جیسے فرض کیجئے کہ آج چاند ہوتا تو آج پہلی رات ہے, کل چاند ہو گیا اگر تو کل پہلی رات گزر گئی. 12 رکعت نماز ہے, ہر رکعت میں الحمد 1 مرتبہ اور سورہ توحید 11 مرتبہ. اچھا اس میں ایک بحث ہے فقہی, وہ مرجع کہتا ہے آپ کا بھائی اس کو رجا مطلوبیت, رجا مطلوبی کی نیت سے کوئی حرج نہیں ہے, مگر یہ کہ آپ کے فقہا مرجع کہے کہ جھوٹی روایت ہے, تو نہیں کہتا مرجع, اس روایت کے بارے میں نہیں ہے. آپ پڑھ سکتے ہیں اس کو رجا مطلوبیت کی نیت سے. ٹھیک ہے, کیا کہا میں نے؟ 12 رکعت نماز ہے, ہر رکعت میں الحمد کے بعد 11 دفعہ قل واللہ. مولانا 12 دفعہ پڑھ لی, اب کیا کریں؟ کوئی مسئلہ نہیں, وہ 12ویں دفعہ کہیں اور رکھ دی جائے گی, آپ کو کہیں نہ کوئی ثواب مل جائے گا, کوئی ایسا مسئلہ نہیں, لیکن 11 دفعہ آئی ہے. آپ لوگ کبھی کبھی سوال کرتے ہیں جس کا جواب دنیا میں ایک آدمی دے سکتا ہے. آدمی کہنا غلط ہے, توہین ہے. ایک ہستی, وہ ہے حضرت حجت. مولانا 3 دفعہ پڑھ لی ثواب وہی ملے گا. بھائی یہ مولانا کا کام نہیں ہے, یہ امام زمانہ کہہ سکتے ہیں, میں نہیں کہہ سکتا, تو یہ ہمارا کام نہیں ہے. اور فقی سے بھی آپ پوچھیں کہے گا انشاءاللہ, کوئی بیچارہ انشاءاللہ کا جیک لگا کر بات کو اوپر لے کے جاتا ہے. روزے کی بہت فضیلت ہے پہلی شعبان کے. پہلی شعبان کو جو روزہ رکھے گا اس پہ جنت واجب ہے. اسی طرح سے 3 دن جو روزہ رکھے گا اور راتوں کو نماز پڑھے گا. اب اس میں جو سعید ابن طاؤس نے رسول خدا سے روایت نقل کی ہے وہ یہ ہے کہ راتوں کو نماز پڑھنا, یہ تو ایک عمومی ہے, کثرت سے نماز پڑھی ہے. لیکن ایک نماز جو آئی ہے جو سعید ابن طاؤس نے نقل کی وہ کیا ہے کہ 2 رکعت نماز, ہر رکعت میں توحید 11 مرتبہ. اس کا مطلب ہے کہ ہر رات کو بھی آئی ہے, اور پہلی رات تو شعبان کی آئی, اس میں فضیلت زیادہ ہے. 2 رکعت نماز ہر رات کو شعبان کی 11 دفعہ سورہ توحید. اچھا اب اس میں بہت ساری روایتیں ہیں اور میری سمجھ میں نہیں آتا کہ کس طرح سے. میں جب پڑھ رہا تھا میں نے کہا کس پہ انڈر لائن کروں, کس کو نہیں کروں, کیا کروں. تو میں ایک درخواست کروں گا, اس کو پڑھیں آپ لوگ خود پڑھیں شعبان کے اعمال کو. آپ کو ایک لگے گا کہ واقعاً ایک سکون ملے گا اور ایک محبت ایک دل میں آئے گی معصومین کے ساتھ. تو ہم نے کیا کہا ابھی تک, کیا بات کری؟ ایک تو کہا کہ اعمال عامہ ہیں جو ہر روز کرنے ہیں, ایک اعمال خاصہ ہیں, پہلی کی رات, پہلے کے دن, پہلی دوسری تیسری شعبان, 15 شعبان, جمعے کے دن, جمعرات کے دن, ہفتے کے دن, یہ اعمال خاصہ ہیں. ایک چیز میں نے آپ کو ہمیشہ بتائی ہے جو روایت میں ہے کہ استغفار کثرت سے اور صلوات کثرت سے رجب, شعبان, رمضان تینوں میں, قل واللہ انا انزلنا یہ تینوں میں ہے. صحیح ہے. ایک تو یہ ہر روز 70 دفعہ استغفر اللہ واسألہ التوبہ, 70 دفعہ ہر روز پڑھیں. دوسری استغفار ہے 70 دفعہ استغفر اللہ. اچھا میں اس لیے پڑھ رہا ہوں کہ مختلف لوگ ہیں, مختلف ان کے بہرحال اب وہ انداز ہے زندگی کا, تو جن کے پاس مفاتی نہیں ہے, جو نہیں پڑھ سکتے, وہ سن لیں گے. ایک اور استغفار 70 دفعہ استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الرحمن الرحیم الحی القیوم واتوب الیہ. اب ایک چیز ہے, آسان سی چیز ہے, عصر کے بعد 70 دفعہ استغفار آئی ہے ہر روز پورے سال. عصر کی نماز کے بعد 70 دفعہ, اور یہ بھی 70 دفعہ ہے. تو آپ یہ پڑھ لیں استغفر اللہ واسألہ التوبہ, تو دونوں کام آپ نے ایک ساتھ کر لیے. ایک بڑی اہم چیز جو ہے وہ صدقہ ہے. مولا فرما رہے ہیں حتیٰ کھجور کے آدھے دانے کے برابر بھی صدقہ دو تاکہ خدا تمہارے جسم کے اوپر جہنم کی آگ کو حرام کر دے. اچھا اب
راوی نے پوچھا چھٹے امام سے یا ابن رسول اللہ افضل اعمال کیا ہیں, بہترین عمل کیا ہے شعبان میں؟ فرمایا صدقہ استغفار, دو چیزیں, صدقہ اور استغفار. پھر فرمایا چھٹے امام نے من تصدق بصدقۃ, خوبصورت بات یہ بے صدقۃ کا ہے, بے صدقہ الف لام کے ساتھ نہیں کہا, من تصدق بصدقۃ, جو شعبان میں کوئی کم ترین صدقہ دے, کم ترین, رباہ اللہ, خدا اس کی تربیت کرتا ہے, پروان چڑھاتا ہے, اس کو گرو کرتا ہے خدا, کما یربی احدکم فصیلہ, جس طرح تم میں سے کوئی اپنے اونٹ کے بچے کو پروان چڑھاتا ہے. اب یہ اس میں ایک اہم چیز ہے, وہ اہم چیز یہ ہے کہ آپ جب اونٹ کا بچہ پالتا ہے, عرب تو کیسے پالتا ہے, اب ہم نے تو نہیں پالا اونٹ کا بچہ, لیکن کامن سینس ہے, کھانا پینا, اس کو بیماری نہ ہو جائے, اس کو بھیڑیے سے بچانا, اونٹنی کا بچہ ہے, تمام کی تمام چیزیں. اس کا مطلب ہے کہ شعبان میں جو صدقہ دیتا ہے انسان, خدا اس صدقے کو ان تمام چیزوں سے بچاتا ہے جو صدقے کو نقصان پہنچا سکتی ہے. اب صدقے کو کیا نقصان پہنچا سکتی ہے چیزیں, اب یہ روایت میں تفصیل سے, اس کا مطلب ہے ماہ شعبان کا صدقہ بڑا اہم ہے. وقت سارا مثل احد, اور تمہیں قیامت میں دکھے گا احد کے پہاڑ کی طرح, ایک اتنا سا صدقہ دو گے پہاڑ کی طرح دکھے گا. اب میں اس میں کہہ دوں آپ سے کہ دیکھیں, ایک کام کر سکتے ہیں آپ لوگ, تبرک ہوتا ہے, گھر میں سب چیزیں ہوتی ہیں, پتہ نہیں کھایا جائے گا. دو باتیں, ایک تو یہ کہ یہاں پر ہمارے پاس ایسے مومنین ہیں کہ جو بیچلرز ہیں, کھانا نہیں پکا رہے, تبرک ہے, آپ کے گھر میں زیادہ ہے, یہ کوئی وہ بھیک نہیں ہے جو سڑک سے اٹھا رہا ہے, تبرک ہے, آپ نے اس کو بھجوا دیا, وہ کھانا پکانے سے بچ گیا, آپ کے گھر میں رکھا ہوا ہے, دے دیں اس کو. دوسری چیز ہے, نہیں مل رہا, گاڑی میں ڈالے انسان, جو سڑک پہ جو لوگ کام کر رہے ہوتے ہیں مختلف, ان کو دے دیں. یہ صدقہ ہے. آغا سیستانی کا فتویٰ بالکل واضح, جب تک کہ وہ ناسبی نہ ہو, اور یہ بیچارے ان کو کیا ناسبی اور کیا, یہ لوگ یقیناً سیدھے سادھے مسلمان ہیں, حتیٰ نان مسلم بھی ہے تو سیدھا سادھا نان مسلم ہے, اس کو دیا جا سکتا ہے. 1000 دفعہ پورے شعبان میں یہ کہے لا الہ الا اللہ ولا نعبد الا ایاہ مخلصین لہ الدین ولو کرہ المشرکون, یہ بھی ایک ہو گیا پورے شعبان میں 1000 دفعہ. 5ویں چیز جمعہ ہفتہ, جمعرات جمعہ ہفتہ, یہ 3 دن کے جو روزے ہیں بڑے اہم ہیں, اور سب سے اہم روزہ جو ہے جمعرات کا روزہ ہے. جمعرات کے روزہ رکھنے والے کے سلسلے میں روایت ہے کہ تتزین السماوات فی کل خمیس من شعبان, آسمان پورے سجائے جاتے ہیں ہر جمعرات کو شعبان کی, اور سجانے کے بعد ملائکہ کہتے ہیں پروردگار جس نے آج جمعرات کو روزہ رکھا ہے اس روزہ رکھنے والے کی مغفرت فرما, اس کی دعا کو قبول فرما. اور رسول خدا کی روایت ہے کہ جو پیر, میں نے غلط کہہ دیا, وہ رجب کا ہے, جو پیر یوم الاثنین, پیر اور جمعرات, پیر اور جمعرات, تصحیح کر لیجئے, پیر اور جمعرات شعبان میں روزہ رکھے گا, خدا اس کی 20 حاجتیں دنیا کی پوری کرے گا, 20 حاجتیں آخرت کی. ٹھیک ہے, اب اس میں کوئی شک نہیں ہے, مجھے پتہ ہے سوال آئے گا, مولانا ایک مسئلہ ہے میرے ساتھ, ایک مشکل ہے, اس کے لیے میں رکھ لوں. بالکل رکھیے, کوئی مسئلہ نہیں ہے, اس کی نیت کر کے. اور ایک اور چیز جو ہمیشہ الاکثار, کثرت کے ساتھ اس مہینے میں کیا چیز ہے, درود بھیجنا محمد اور آل محمد پر. اب اس میں ایک تھوڑا سا, ہم بھی تھوڑا سا فلسفہ اور عرفان جھاڑ دیں یہاں پہ بیٹھ کے اپنا, البتہ روایات کی بنیاد پہ. دیکھیں, آپ دیکھیں جو علماء نے کہا ہے, بہرحال یہ رجب کے اندر دعائیں ہیں, شعبان کے اندر بھی دعائیں, رجب شعبان زبردست دعائیں. رمضان کے اندر پھر عجیب ہی سلسلہ ہے, سو رہے ہو تو ثواب, مطلب کچھ بھی کام کریں آپ ثواب, عجیب و غریب قسم کا ثواب, یعنی بہانے سے خدا ثواب دے رہا ہے. تو ایک بڑا مسئلہ ہے وہ یہ کہ شب قدر کیسے بہتر کریں. یہ شب قدر کی بہتری کی ٹریننگ ہے پوری, رجب اور شعبان. اور آپ دیکھیں شب قدر ہے کس کے لیے, شب قدر آپ کے لیے ہے ہی نہیں, فضول میں آپ تھکاتے ہیں اپنے آپ کو. شب قدر ہے اس کے لیے کہ تنزل, جس کے اوپر تنزل الملائکہ تو ہو رہا ہے, اگر اس سے کوئی تعلق ہے تو شب قدر آپ کی ہے.
اگر اس کا آپ سے کوئی تعلق نہیں ہے بالکل، وہ مشرق میں آپ مغرب میں، شب قدر آپ کی کہاں سے؟ اب آپ مطلب میرے دل میں غلط خیال ہے اس ہستی کے لیے، کہاں سے شب قدر؟ تعلق ہی نہیں ہے آپ سے۔ ایک تو بات یہ ہے، تو لہٰذا شب قدر، حقیقت شب قدر کیا ہے کہ آپ اپنے زمانے کے امام سے جڑیں۔ بھائی فرشتے اسی پر آ رہے ہیں نا، کامن سینس، فرشتے اس پر آ رہے ہیں، آپ کیا قرآن لے کے پڑھے جا رہے ہیں اگر آپ کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے آپ کا، مثال دے رہا ہوں، امام کے زمانے کے امام سے جڑنا، اور یہی دعا کرتے ہیں آپ سر پہ قرآن رکھ کے بے یا اللہ بے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تو شب قدر، اگر شب قدر سے جڑنا ہے، رسول خدا فرما رہے ہیں میرا مہینہ ہے، میں، تو بھائی یہ سب رسول خدا کی انا ہے، اردو والی انا نہیں، عربی والی انا، یہ رسول خدا کی شخصیت ہے، یہ جو ہمیں حدیثوں میں ملا ہے، یہ آپ جو کام کر رہے ہیں وہ رسول خدا سے جوڑ رہے ہیں۔ رسول خدا روزہ رکھتے تھے، اچھا مولا روزہ رکھتے تھے، تو آپ کی روح تقرب پیدا کر رہی ہے، نزدیکی پیدا کر رہی ہے، کس کے ساتھ؟ معصومین کے ساتھ۔ جب معصومین کے ساتھ نزدیکی پیدا کرے گی تو اگر دسترخوان پہ کہیں کونے میں جگہ مل گئی تنزل الملائکۃ والروح کی، تو وہ اسی وجہ سے ملے گی۔ رمضان کو گزاریے معصومین کے طریقے سے، شعبان کو گزاریے معصومین کے طریقے سے۔ تو یہ ایک چیز ہے کہ رسول خدا پر جو وحی نازل ہو رہی ہے، رسول خدا کو کہنا چاہیے بقول ہم میری ناقص یا احمقانہ سوچ، یا رسول اللہ اصل میں تو وحی آئی ہے رمضان المبارک میں آپ کے اوپر، تنزل الملائکۃ والروح، یہ آپ کے اوپر آیا ہے، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، قرآن نازل ہوا ہے۔ تو آپ کو کہنا چاہیے کہ شعبان میں تو، رمضان میں تو مجھے جو تحفہ ملا ہے تو کبھی نہیں ملا، فرمانے شعبان میرا مہینہ ہے۔ کیا مطلب؟ اس کو روایات کی بنیاد پہ میں کہہ رہا ہوں، ابھی روایت پڑھنے کا وقت نہیں ہے، اس کو آپ سمجھ دیجئے، پسند آیا بات تو ٹھیک ہے، نہیں تو آپ پوچھ سکتے ہیں مولانا کیا دلیل ہے کہ رسول خدا نے زحمت کی ہے پورے شعبان میں، میرا مہینہ ہے۔ میرا مہینہ کا مطلب کیا ہے؟ یعنی مجھے حلوہ پوری مل رہا ہے؟ نہیں، میں نے یہاں پر محنت کی ہے یہ اس طرح سے، پھر شعبان میں جا کر، رمضان المبارک میں جا کر یہ چیز ملتی ہے ہم کو، شب قدر۔ رسول خدا نہیں فرما رہے میرا مہینہ ہے رمضان، کہہ رہے ہیں شعبان میرا مہینہ ہے۔ کیا مطلب؟ اس میں محنت کرو، اس میں یہ کرو، اس میں فلاں کام کرو، اس طرح سے داخل ہو رمضان میں، تاکہ جب آپ رمضان المبارک میں داخل ہوں تو آپ کے اوپر مہر لگی ہو رسول خدا کی، امیر المومنین کی۔ جب تک آپ ولایت اور رسالت کی مہر کے ساتھ رمضان میں داخل نہیں ہوں گے، وہ رمضان وہ اس سطح پہ نہیں ہوگا۔ لہٰذا یہ پورا مہینہ ہے مہر کی تیاری، اپنے اوپر ٹیگ لگائیے آپ، ٹھیک ہے۔ بعض اسکول تھے وہ یہ کہتے تھے کہ فلاں جگہ سے یونیفارم خریدیں، تو جب آتے تھے، اب وہ ظاہر سی بات ہے کچھ نہ کچھ اس میں عمل مقدس کمیشن بھی ہوگا، تو وہ بچہ کہتا تھا کاش کہ یہ میرا کلر وہی ہے، کہتے تھے نہیں، تو وہاں پہ کھڑا ہوتا تھا کالر کے پیچھے چیک کرتا تھا، اگر ٹیگ ہے کہتا تھا صحیح ہے جاؤ، نہیں تو وہاں باہر کھڑے ہو جاؤ۔ تو اگر ٹیگ ہے پیچھے کالر کے ولایت کا اور نبوت کا تو ٹھیک ہے آ جاؤ رمضان میں، نہیں ہے تو باہر کھڑے ہو جاؤ۔ اب ایسا بھی میں سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں، کافی خوش گفتگو ہو گئی ہے، لہٰذا یہ ایک تو چیز ہے۔ پھر ایک چیز ہے زوال کے وقت دعا، آپ سب کو پتہ ہے، مناجات شعبانیہ، اس کو دیکھیے، مولانا اردو میں پڑھیں، کسی میں بھی پڑھیے، لیکن جو ثواب ملے گا جو معصوم کی زبان ہے وہ عربی ہے۔ ایک یہ چیز، اعمال شعبان خاصہ، صدقہ ہو گیا، تمام کی تمام چیزیں ہو گئیں۔ اب اس کے اندر جو امیر المومنین نے گفتگو فرمائی ہے وہ ایک ہے گفتگو، اب حتیٰ نور کے بارے میں کی گئی ہے بات کہ جو اصحاب رسول خدا تھے کچھ، اور وہ عبادت کر کے بیٹھے تھے، تو ان کے نور کی وجہ سے دشمن نے جب حملہ کیا تو ان کے چہروں سے نور نکلے، جب روشنی آئی تو مسلمانوں نے اس روشنی کے ذریعے کفار کو دیکھ لیا اور مار کر بھگایا۔ تو یہ ایک بڑی اہم چیز ہے کہ انسان کا نور، اب وہ نور یہاں پر خدا نے ظاہر کر دیا، آپ کا نور ظاہر نہیں ہوگا، آپ کو اس کا نتیجہ ملے گا کسی بھی واجب کے انجام کے وقت، کسی بھی حرام کے انجام دیتے وقت، کہ یہاں پر یہ طاقت خدا دے گا آپ کو، یہ اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ کوئی دوسری بات ہے ہی نہیں۔ یہ تمام چیزیں کس لیے ہیں؟ واجبات، محرمات، معرفت۔ چوتھی چیز ہے وہ انہی میں ہے۔ میں نے زبردست نماز شب پڑھی اور گریا، دعائے توسل اور دعائے قنوت کے اندر دعائے جوشن کبیر پڑھی اور ابو حمزہ سمالی پڑھی، اب بہت نماز پڑھ لی، 5 بج رہے ہیں، نماز کے فجر کا وقت ہو چکا ہے، قضا بھی ہو جائے گی تو کیا ہے، ایسی زبردست میں نے نماز شب پڑھی نہیں ہے۔ یہ شریعت واجبات کی طرف اگر انسان کے دل میں کچھ آ ہی نہیں رہا تو پھر یہ کہاں جا رہا ہے سب کچھ۔ ہمارے محلے میں ایک دکاندار تھا، بڑا مزیدار تھا، اصفہانی بڑے مزاحیہ لوگ ہوتے ہیں، تو وہ دکان پہ بیٹے سے کہتا تھا مدد کرنے کے لیے آ جاؤ، دودھ وغیرہ بیچتا تھا، پرچون کی دکان تھی، تو بیٹے نے کہا میں خدا حافظ میں جا رہا ہوں۔ باپ نے کہاں جا رہے ہو؟
کیا قرآن پڑھنے؟ تو باپ نے اس سے کہا میں نے آج تک تو تیرے قرآن پڑھنے کو فائدہ مجھے نہیں ملا. تو یہ جو چیزیں عبادات ہیں اس کو اگر خوف خدا نہیں بڑھ پا رہا تو یہ اس کا مطلب کچھ پرابلم ہے ان چیزوں میں. معصوم کے وعدے میں کوئی کمی نہیں ہے, ہمارے اندر پرابلم ہے. اب اس کے اندر چیزیں کہ جو کیا کرے کیا کام کرے وہ ایک عجیب چیز الگ چیز ہے. اب 15 شعبان ہے, 3 شعبان کے ہیں, تو اس میں ہم بعد میں وہ بات کریں گے. لیکن ایک چیز ہے اس میں, میرے پاس 15 منٹ ابھی ہیں اور 15 منٹ میں اس کو بتاتا ہوں جو روایت کہ ایک چیز ہے وہ یہ لوگ امیر مومنین نے دیکھا کہ لوگ مسجد میں بیٹھے ہوئے تھے اور امیر مومنین سے کہا کہ آئیے آپ بھی بیٹھیے, اور یہ قضاء و قدر کے بارے میں گفتگو کر رہے تھے. قضاء و قدر مشکل ترین ٹاپک ہے قرآن حدیث عقائد کا, ہمارا مشکل ترین. اب امیر مومنین سے زیادہ قضاء و قدر کون جانے گا؟ کہا آئیے آپ بھی بیٹھیے. تو کھڑے ہو گئے, کہا کہ آئیے بیٹھیے آپ. فلم یحفل بہم, کوئی مولا نے توجہ امپورٹنس ہی نہیں دی, اور کہا کہ تم لوگ جو گفتگو کر رہے ہو ان چیزوں میں جس کا تمہیں کوئی کام نہیں ہے اور نہ تم پر یہ چیز آئے گی کبھی. تم کیا نہیں جانتے کہ خدا کے کچھ بندے ایسے ہیں کہ جن کو خوف نے ان کی زبانوں کو بند کر دیا, اس وجہ سے نہیں کہ ان کو گفتگو نہیں کر سکتے, یہ گونگے ہیں, ان کو فصاحت و بلاغت نہیں آتی, نہیں, اس وجہ سے جب یہ خدا کی عظمت کو دیکھتے ہیں تو ان کی زبانیں لڑکھڑانے لگتی ہیں, ان کے دل پارا پارا ہو جاتے ہیں, ان کی عقلیں پرواز کر جاتی ہیں اور ان کی سوچ اور فکر یہ پریشان ہو جاتی ہے. کیوں ہو جاتی ہے؟ خدا کو کی عزت کو دیکھتے ہوئے, خدا کی عظمت اور جلال کو دیکھتے ہوئے. جب یہ دوبارہ اپنے ہوش میں آتے ہیں تو یہ خدا کی جانب لپکتے ہیں پاک و پاکیزہ اعمال کے ذریعے. اس کی تشریح نہیں کروں گا میں, آسان ہے. یعدون انفسہم مع الظالمین والخاطئین, یہ اتنے متقی ہیں لیکن اس کے باوجود جب خدا کی عظمت کو دیکھتے ہیں, خدا کے جلال کو اور جمال کو اور جو بھی کہیے آپ, تو یہ اپنے آپ کو کہتے ہیں کہ پروردگار ہم ظالمین میں سے ہیں, گناہگاروں میں سے ہیں. حال جناب امیر فرمائے حالانکہ یہ لوگ خدا کی عبادت میں ذرہ برابر کوتاہی نہیں کرتے. ان کی عظمت یہ ہے, تم تو کیا فضول بحث کر رہے ہو. اس کا مطلب یہ ہے کہ وہی امیر مومنین کہہ رہے ہیں علم حاصل کرو, قضاء و قدر امام صادق کہہ رہے ہیں علم کلام سیکھو. اس کا مطلب یہ کہ بھائی تمہارے بس کی بات نہیں ہے. اور یہ ایک بیماری ہے, واٹس ایپ پہ سوال آتے ہیں, بھائی تمہارا کام نہیں ہے یہ, تمہیں جہاں سے جو حدیث ملی فضائل کی وہ لے آئے, اور عجیب و غریب باتیں. زیارت عاشورہ میں کیا خرابی ہے بھائی, زیارت جامع کبیرہ پڑھو, یہ نہیں, عجیب و غریب قسم کی باتیں. ان سب کے لیے یہ چیز ہے. خطبۃ البیان مولا کا نہیں سمجھ میں آ رہا, چھوڑ دو. امیر مومنین کے فضائل, جناب سیدہ کے فضائل, نہیں کام تمہارا اس سے. اپنے آپ کو فضائل سمجھ لے جس حد تک سمجھو, اور اپنے عمل کو اب صحیح کرو مولا کی محبت کی بنیاد پر. یہ جو ہیں الا انہم لا یرجون للہ بالقلیل ولا یستکثرون للہ الکثیر, یہ اپنے کثیر عمل کو قلیل سمجھتے ہیں اور یہ خدا کے سلسلے میں اپنے عمل کو دیکھتے ہی نہیں کہ وہ کسی مقام پر ہے. اب یہاں پر مولانا نے ان کی تعریف فرمائی ہے, خوب گفتگو فرمائی, خدا کے ایسے بندے. تم تو کیا یہ سب فضولیات بحثوں میں لگے ہو. میں کہہ رہا ہوں مولا کا انداز یہی تھا. اب امام نے کہا, کیوں منع کیا امام نے کہا یا معشر المبتدعین, اے نئی باتوں کو کرنے والے. مبتدع یعنی بدعت گزار. اب یہ بدعت نہیں رکھ رہے تھے, یہ تو بات کر رہے تھے. مولانا نے کہا کہ علم حاصل کرو. امام نے کہا مبتدعین, ھذا یوم غرۃ شعبان الکریم, یہ شعبان کا پہلا دن ہے, وہ شعبان کا مہینہ جو کریم ہے. ہمارے رب نے اس کا نام شعبان رکھا ہے تاکہ بھلائیوں کو, نیکیوں کی شاخوں کو خدا پھیلائے. تمہارے رب نے اس مہینے میں تمہارے لیے جنت کے دروازوں کو کھول دیا ہے اور جنت کے محل, جنت کی نیکیوں کو بالکل سستے ترین انداز سے تم کو دے دیا ہے. یعنی سیل لگتی ہے خدا کی بارگاہ میں شعبان میں. اسہل الامور, خدا نے
کم قیمت رکھ دی ہے، بالکل کم ترین قیمت اور آسان ترین چیز کے ذریعے. ایک بیابان کے اندر صاحب وہ سور سے آگے ایک جگہ 90% آف ہے، گاڑی نہیں آپ کے پاس، کیسے جائیں گے؟ بارش آ رہی ہے شدید، فرمایا سیل بھی رکھی ہے اور اسہل الامور، پہنچنے تک کا راستہ بھی آسان رکھا ہے. فاشتروہا، جا کے خریدو. وعرض علیکم ابلیس اللعین، اور شیطان نے تمہارے سامنے شر کی شاخوں کو پھیلا دیا ہے اور اس کی بلاؤں کو. کبھی نہیں ہو سکتا کہ شر ہمیں بلا لگے، ہمیشہ شر میں آسانی ہے. مولا فرمائے تم کو لگتا ہے شر میں آسانی ہے، لیکن شر میں بلا ہے. اور خدا نے تمہیں جنت دے دی ہے، اور یہ نہیں کہا کہ بڑی مشکلات کے ساتھ، بہت آسان طریقے سے جنت دی ہے. لیکن تم لوگ مسلسل گمراہی کے ساتھ گھوم رہے ہو. کہاں پر؟ طغیان میں، اپنی حد سے آگے بڑھ رہے ہو. وتمسکون بشعب ابلیس، ابلیس کی شاخوں سے تمسک کر رہے ہو. وتحیدون عن شعب الخیر، اور تحیدون کہتے ہیں ادھر ادھر چلے جانا، خیر کی شاخوں سے ادھر ادھر جا رہے ہو. وہ خیر جو بند نہیں ہے، المفتوح لکم ابوابو، اس کے دروازے کھلے ہوئے ہیں تمہاری طرف. شعبان کا پہلا دن ہے، اور دیکھو اس شعبان کی نیکیوں کی شاخیں کیا ہیں؟ الصلاۃ والزکوٰۃ، صلاۃ نماز اور صدقہ. والامر بالمعروف، نیکی کا حکم دینا. والنہی عن المنکر، برائی سے روکنا. وبر الوالدین، والدین کے ساتھ نیک سلوک کرنا. والقرابات والجیران، رشتہ داروں کے ساتھ نیک سلوک، پڑوسیوں کے ساتھ نیک سلوک. اصلاح ذات البین، دو لوگوں میں لڑائی ہو چکی ہے ان کی صلح کروانا. والصدقۃ علی الفقراء، اور فقیروں کو صدقہ دینا. والمساکین، مسکینوں کو صدقہ دینا. تم لوگ آج بیٹھ کر، مولا کا جملہ ہے، تم لوگ آج بیٹھ کر اس چیز کے بارے میں اپنے آپ کو زحمت میں ڈال رہے ہو جس کی ذمہ داری خدا نے تمہارے کاندھوں پر سے اٹھا دی ہے. قضاء و قدر، تم سے پوچھے گا قضاء و قدر کوئی؟ اٹھا لی گئی ہے ذمہ داری. جو اٹھا دی گئی ہے قضاء و قدر کی ذمہ داری، اس پہ بحث کر رہے ہو، اور جو تمہارے اوپر ذمہ داری ہے اس کے بارے میں تمہیں پتہ ہی نہیں. دوسرا جملہ میرا تھا، ای امر القدر وما قد نہیتم عن الخوض فیہ، منع کیا گیا اس میں مت گھسو، اس میں مت داخل ہو. یہ اللہ کے رازوں میں سے ایک راز ہے، جو اس کو تفتیش کر کے کھول کے نکالے گا وہ ہلاک ہو جائے گا. اور اگر تم سمجھ جاتے کہ تمہارے اللہ نے اپنے عبادت گزار متی بندوں کے لیے آج کے دن، پہلی شعبان کے دن کیا رکھا ہے، تو تم ان تمام چیزوں کو چھوڑ دیتے جو حرکتیں کر رہے ہو ابھی، اور جو تم نے شروع کر دیتے ان چیزوں کو جس کا تمہیں حکم دیا گیا ہے. تو لوگوں نے کہا یا امیر المومنین وما الذی اعدہ اللہ فی ھذا اليوم للمطیعین، آج پہلی شعبان کے دن کیا چیز اللہ نے رکھی ہے اپنے اطاعت گزار بندوں کے لیے؟ تو امام نے فرمایا وہی بات کہ جو زید بن حارثہ، عبداللہ بن رواحہ، قتادہ بن نعمان اور قیس بن عاصم المنقری، یہ سب کے سب جاگ رہے تھے اور نماز پڑھ رہے تھے، قرآن پڑھ رہے تھے. مسلمین ختم ہو جاتے کیونکہ مسلمین تاریکی میں تھے. اچانک رات کو حملہ کر دیا. جب رات کو حملہ کیا مسلمان اٹھ گئے، لیکن سمجھ میں نہیں آیا کہاں سے دشمن ہے. اچانک انہوں نے دیکھا کہ ایک روشنی ہے کہ جو ان 3 لوگوں کے منہ سے، 4 لوگوں کے منہ سے، چہرے سے نہیں، منہ سے نکل رہی ہے، اور جو پورے مسلمانوں کے لشکر کو روشنی دے رہی ہے. لہٰذا اس روشنی کو دیکھ کر مسلمانوں نے دشمن کو دیکھا، ان کے دلوں میں طاقت آئی، گھبراہٹ ختم ہوئی، اور انہوں نے تلوار سے کفار کو مارا. اور جب یہ واپس آئے قصہ بتایا کہ یہ روشنی آئی یا رسول اللہ، سمجھ میں نہیں آیا کہاں سے آئی. یہ تو امیر مومنین بتا رہے نا، ان کو نہیں سمجھ میں آیا. کہا یا رسول اللہ روشنی دکھی، پھر ہم نے دشمن کو دیکھ لیا ہمارا. تو رسول خدا نے جواب دیا قد کانت لما عملہ اخوانکم، یہ روشنی تمہارے ان بھائیوں کے منہ سے نکلی تھی کہ جو شعبان کی پہلی رات کو انجام دے رہے تھے اعمال. اور پھر اس کے بعد مولا نے تمام اعمال بتائے اور فرمایا کہ پروردگار ابلیس اپنے تمام شاگردوں کو بھیجتا ہے دنیا میں، اور خداوند تبارک و تعالیٰ بھی اپنے ملائکہ کو بھیجتا ہے. ابلیس جب بھیجتا ہے تو کیا ہم نے 8:45 بجے شروع کیا ہے یا 9:15 بجے؟ چلیں ٹھیک ہے. ادھر سے ابلیس بھیج رہا ہے، ادھر سے خدا بھیج رہا ہے ملائکہ کو.
پھر اس کے بعد خدا کہتا ہے اپنے ملائکہ سے سددوا عبادی وارشدوہم، میرے بندوں کے لیے راستے کو مضبوط کرو، ان کو جماؤ عبادت میں میری، ان کو ہدایت دو. سب کے سب یہ سعادت مند ہو جائیں گے، سب کے سب جنتی ہو جائیں گے. الا من ابا وطغى، وہ نہیں ہوگا سعادت مند، وہ نہیں ہو سکتا جنتی، وہ خوش قسمت نہیں ہوگا جو تمہاری بات کو نہ مانے اور اپنی حد سے آگے بڑھ جائے. جو کام ایسا کرے گا وہ ابلیس کے لشکر میں شامل ہو جائے گا. خدا شعبان کے پہلے دن حکم دیتا ہے جنت کے دروازے کو، جنت کا دروازہ کھل جاتا ہے، اور پھر شجرہ توبہ کو حکم دیتا ہے. تو یہ شجرہ توبہ تدنی اغزانہا من ہذہ الدنیا، تو شجرہ توبہ اپنی شاخوں کو پھیلاتا ہے اس دنیا سے. اور پھر اس کے بعد ہمارا رب آواز دیتا ہے، اے اللہ کے بندو، یہ شجرہ توبہ کی شاخیں ہیں، ان سے اپنے آپ کو لٹکا لو، آویزاں کر لو، ان کو تھام لو، تاکہ یہ شجرہ توبہ کی جو شاخیں ہیں یہی تمہیں جنت تک لے کے جائیں گی. اور دیکھو یہ دوسرا درخت جو ہے یہ زقوم کا ہے، خبردار اس درخت زقوم کے پاس مت جانا، زقوم کا پیڑ ہے، یہ تمہیں جہنم تک لے کر جائے گا. اور پھر اس کے بعد مولا نے فرمایا جناب امیر المومنین نے، جو ایک دروازے کو بھی خیر اور بھلائی کے اس دن اس میں داخل ہوگا، وہ شجرہ توبہ، درخت توبہ کی شاخوں سے تمسک کر گیا، اور شجرہ توبہ اسے جنت تک لے کر جائے گا. اور جو شر کے کسی بھی دروازے پہ رفت و آمد رکھے گا جائے گا، تو گویا اس نے شجرہ زقوم کے پیڑ سے وہ لٹک گیا، آویزاں ہو گیا، یہ جہنم تک لے کے جائے گا. اب امیر المومنین نے فرمانا شروع کیا، جو تم میں سے کوئی بھی نماز پڑھے گا مستحب بھی، وہ اس درخت کی ایک شاخ سے لپٹ گیا. جو ایک دن روزہ رکھے گا وہ اس درخت کی ایک شاخ سے لپٹ گیا. جو انسان اور اس کی زوجہ کے بیچ میں صلح کروائے گا وہ اس درخت کی شاخ سے لپٹ گیا. اور باپ اور بیٹے کے درمیان صلح کروائے گا وہ اس درخت کی شاخ سے لپٹ گیا. قریب و قریبے، کسی بھی شخص کے درمیان جو اس کے نزدیکی دوست تھے ان میں جھگڑا ہو گیا، اس کو نزدیک کرے گا وہ توبہ سے لٹک گیا. والجار و جارے، پڑوسی کے درمیان، اجنبی اور اجنبی کے درمیان، دو لوگوں میں لڑائی ہو رہی ہے، اجنبی تھے، تو کسی بھی حوالے سے صلح کرواؤ، تو وہ کیا ہوگا، اس درخت کی شاخوں سے لپٹ گیا. من خفف عن مؤسر من دینہ، جو اپنے قرض دار، آپ نے کسی کو قرض دیا، اس کے پاس نہیں ہے، واقعا نہیں ہے، تو آپ اس کے قرض کو ہلکا کر دیں. یا ٹائم آ گیا تھا اس مہینے، وہ اس کو آپ کو 100 روپے دینے تھے، کتنے ہیں بھائی، 30 روپے، 30 روپے دے دو، کوئی مسئلہ نہیں، شعبان کی وجہ سے. او حت عنہ، یا اپنا قرض معاف کر دے. یہ ایک بڑا مسئلہ ہے. میں نے پڑھا ایک جگہ کہ کسی مومن نے آپ سے قرضہ لیا اور وہ نہیں دے رہا تو خدا آپ کو دے گا، برکت ہے. تو ایک مومن نے آگے مجھ سے پوچھا، کہا مولانا جس نے مجھ سے قرضہ لیا ہے اس نے کہا کہ بھائی مولانا نے کہہ دیا، سن لیا ہے، اب مجھ سے کیوں مانگ رہے ہو؟ میں نے کہا اس کا مطلب یہ نہیں ہے، یہ آپ کا مسئلہ ہے، اس کی ذمہ داری دینا ہے بھائی. تو یہ بھی ایک مسئلہ ہے بڑا. وہ کہہ رہا مولانا تو وَمَن نَظَرَ فِي حِسَابِ فَرَأَى دَيْنًا عَتِيقًا قَدْ آيَسَ مِنْهُ صَاحِبُهُ فَأَدَّاهُ، یہ وہی تقریباً چیز ہے. اس نے دفتر میں دیکھا قرضہ ہے، اس کو معاف کر دو، یہ نہیں دے پا رہا شخص، معاف کر دو. وَمَن كَفَّلَ يَتِيمًا، کسی نے ایک یتیم کی کفالت کی تو وہ اس درخت سے لٹک گیا. اور کسی شخص نے کسی مومن کی عزت بچائی، کیسے بچائی؟ اس نے دیکھا یہ شخص جو ہے یہ بے ادب ہے، بدتمیز ہے، اس بدتمیز کو اس مومن سے دور کر دیا، یا اس مومن کو اس سے دور کر دیا تاکہ اس کی عزت بچ سکے مومن کی، وہ بھی اس درخت سے تمسک کر لیا اس نے. جو اس مہینے میں قرآن پورا ختم کرے گا یا تھوڑا سا قرآن پڑھے گا اس شاخ سے لپٹ گیا. اور خدا کی بیٹھ کر خدا کا ذکر کرے، نعمتوں کو یاد کرے تاکہ خدا کی نعمتوں کا شکر ادا کرے، لپٹ گیا. کسی مریض کی عیادت کرے، والدین کے ساتھ نیکی کرے یا دونوں میں سے ایک کے ساتھ. پہلی رمضان شعبان کی بات ہو رہی ہے. اور جس سے والدین ناراض تھے وہ اپنے والدین کو آج کے دن راضی کر لے. مولانا والدین چلے گئے کیا کریں؟ نہیں ہے والدین پہلی رمضان شعبان کو. اب دیکھیے یہ ہمیں بزرگوں نے سکھایا ہے. والدین محروم ہو چکے ہیں، کیا کریں؟ دو کام ہو سکتے ہیں. ایک تو والدین جس سے محبت کرتے تھے زندگی میں، عید بقرعید تحفہ تحائف بہت محبت کرتے تھے،
ان کے ساتھ کوئی نیکی کرے اور اپنی جیب کو ذرا سا ڈھیلا کرے، ان کو دے کچھ جا کر، کھانا پینا، تحفہ، حال احوال پوچھ لے فون کر کے، تحفہ آج کل آسان ہے. یا یہ اگر یہ بھی نہیں کر سکتا تو کم از کم والدین کے لیے 2 رکعت نماز پڑھ دے قضاء عمری. والدین کے لیے پہلی شعبان کو روزہ رکھے قضا کا. والدین نے میری فرض کیجئے والدین نے میرے کوئی نماز قضا کی ہو، کوئی رد مظالم ہو، تو والدین کی طرف سے دی، والدین کے ساتھ نیکی ہو جائے گی. اچھا، اور اب پھر مولانا نے فرمایا کوئی بھی نیکی کرو اس کا یہ اثر ہے، لیکن یہ نیکیاں خصوص کے ساتھ. پھر اس کے بعد فرمایا رسول خدا نے کہ جو شر کے کسی دروازے سے میں رفت و آمد رکھے گا اور گناہ کے، تو زقوم کے درخت سے لپٹ گیا اور یہ زقوم کا درخت اسے لے کر جائے گا کہاں پر؟ جہنم تک. پھر قسم کھائی رسول خدا نے جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، فمن قصر فی الصلاۃ المفروضہ، معذرت قصر، جس نے کوتاہی کی اور ضائع کیا نماز کو. اس کا مطلب پہلی شعبان کو ذرا ٹھیک طریقے سے نماز پڑھے اپنی. تو چل میں آیا، اور رسول خدا نے فرمایا جیسے کوا نوک مارتا ہے، پہلی شعبان کو اس طرح سے پڑھ لے. بہت باز کے مولانا جمعرات جمعے کو گانے نہیں سنتے، چلتے الحمدللہ ایک پردہ باریک سا پڑا ہوا ہے. تو ایک صاحب ایک کام کرتے تھے گناہ کا، تو انہوں نے مولانا سے پوچھا، ہمارے کراچی کا واقعہ ہے کہ مولانا منگل کے دن یہ کام کرنا حرام ہے. تو اب وہ میں نام نہیں لوں گا اس کام کا. تو مولانا نے کہا دیکھیے حرام کام کے لیے کوئی شرط نہیں ہے، جب بھی جی چاہے خدا کے عذاب کو آپ خرید سکتے ہیں. تو یہ بڑا گہرا جملہ تھا. من جاءہ فی ھذا الیوم، فقیر آئے، ضعیف، برا حال ہے اس کا، اور تم کسی حد تک اس کے حال کو بہتر کر سکتے ہو، تو یہ کام کر لو. اور تم نے نہیں کیا تو تم درخت زقوم سے لپٹ گئے ہو. اگر کسی نے کوئی قصور کیا ہے آپ کی بارگاہ، آپ کے حوالے سے معافی مانگنے آئے، اگر معاف نہیں کیا تو پھر وہ، اب اس میں یہی تفصیل ہے تو روایت لمبی ہے، تو وہ درخت زقوم سے لپٹ گیا. اگر کوئی میاں بیوی کے درمیان لڑائی کروائے، یہ ایک بہت بڑا مسئلہ ہے سب سے زیادہ. میں بعض واقعات مومنات ہماری ایسی ہیں، بہترین واقعات جنتی، کہ مولانا میں یہ کام ہوا ہے، یہ بہو کی غلطی ہے، لیکن میں کہہ دوں تو میاں بیوی میں، میرے بیٹے اور بہو میں لڑائی ہو جائے گی. ٹھیک، پھر تو یہ کیا ہے؟ نہیں، اگر آپ اس سے بچ رہی ہیں تو بہت اچھی بات ہے، آپ کا حق ہے، آپ نے چھوڑ دیا، بہت ثواب ہے. میاں بیوی میں لڑائی نہ ہو، یہ بڑے ایک اہم مسئلہ ہے. لڑائی ویسے غلط ہے، لیکن میاں بیوی کی لڑائی، جو کوئی بھی ایسا کام کرے لڑائی ہو جائے میاں بیوی میں، وہ درخت زقوم سے لپٹ گیا. باپ اور بیٹے میں لڑائی ہو جائے، بھائی بھائی میں، 2 لوگوں میں اچھے تعلقات تھے، 2 پڑوسیوں میں، 2 لوگ تھے بہت ہی گہرے دوست تھے، 2 بہنوں میں، جس نے لڑائی کروائی، اس کا مطلب یہ کہ وہ درخت زقوم سے لپٹ گیا. جو کسی تنگ دست پر میرا قرضہ دو میرا قرضہ دو، شدت کی، اس کے اوپر ٹارچر کیا، دباؤ ڈالا، پریشر ڈالا، اس کے اوپر بڑا غیظ اور غضب کے ساتھ، اور اس کو کسی مشکل میں مبتلا کرے، میرا پیسہ تھا دو، تو یہ درخت زقوم سے لپٹ گیا. اور مجھ پر قرضہ تھا آپ کا، آپ نے کہا مولانا میرا قرضہ دے دیں. میں نے کہا میں نے تو قرضہ لیا نہیں، آپ نے رائٹنگ دکھا دی میری، مجھے پتا ہے. میں نے کہا مانوں گا تو پھنس جاؤں گا. نہیں، میں نے منع کیا، میں درخت زقوم سے لپٹ گیا، جہنم میں جانے کی تیاری ہو چکی ہے. جو یتیم پر جفا کرے، اذیت دے، اور یتیم کے مال کو ضائع کر دے، یا حزم ما لہو، یا کسی ایسے حق کو ضائع، 2 عبارتیں ہیں یہ، یا یتیم کو ضائع کرے، دباؤ ڈالے، یا یتیم کے ساتھ یہ کام کرے کہ جو حق مجھ پر اس یتیم کا تھا اس کو میں ضائع کر دوں، تو درخت زقوم سے میں لپٹ چکا ہوں اور جہنم میں جانے کی پوری تیاری ہو چکی ہے، جہنم کے راستے پر میں چل پڑا ہوں. جو اپنے مومن بھائی کی عزت پر کوئی حملہ کرے اور لوگوں کو متوجہ کرے کہ تم بھی اس برادر مومن کو میرے ذلیل کرو، یا سبب فراہم کرے، پہلی کو مت کیجئے، دوسری کو کر سکتے ہیں. اس دن یہ نہیں کہہ رہے مولا کہیں پہلی کو تو گناہ ہے شدید، دوسری کو بھی گناہ ہے، تیسری کو بھی گناہ ہے. یہ ہوتا ہے جیسے ہمارے یہاں کبھی کبھی لوگ وہ کہتے ہیں امام باڑے میں، تو امام باڑے سے باہر نکل پھر میں تجھے بتاتا ہوں. نہیں، وہ جو باہر نکل کے بتاؤ گے، کربلا میں کہوں گے مولانا کربلا ہے تو چھوڑ رہا ہوں، کربلا سے باہر نکلے میں اس کو بتاتا ہوں، بارڈر تک تو ساتھ ہے ہی نا بس میں. بھائی تب بھی آپ ظاہر امام حسین ہیں، تو کربلا سے باہر نکل گئے، امام حسین کی ولایت سے تو باہر نہیں نکلے.
لہٰذا اس کے اندر یہاں پر تمام کی تمام چیزیں، جو بھی ظلم کرے مولا بتا رہے ہیں کوئی یہ کام کرے گا. اب اس میں بہت تفصیل آ جائے گی، یعنی اور بھی چیزیں ہیں انشاءاللہ. اس کو پھر ہم کسی اور طرح سے کل کور کر دیں گے، یا کلپ بنا کر میں بھیج دوں گا وائس. اس میں بہت کم چیزیں رہ گئی ہیں. بہرحال یہ تمام رسول خدا نے بتائیں یہ تمام چیزیں. اور پھر اس کے بعد رسول خدا نے اپنی آنکھوں کو بلند کیا، سر مبارک کو، الی السما، کافی دیر تک، اور مسکراتے رہے، چہرے پر تبسم، خوشگوار طریقے سے، اور پھر زمین پہ سر کو جھکا دیا. اور پھر اس کے بعد جب زمین پہ سر کو جھکایا تو چہرے پر ناگواری کے آثار آئے. پھر اپنے اصحاب کی طرف دیکھا، کہا کہ قسم ہے اس کی جس کے ہاتھ میں محمد کی جان ہے، میں نے دیکھا شجر طوبہ کو جس کی شاخیں بلند ہو رہی ہیں، اور دیکھا جو شجر طوبہ سے لٹک چکے ہیں کہ وہ شجر طوبہ کی شاخیں اس کو جنت کی طرف لے کے جا رہی ہیں. تو رأیت منہم من تعلق منہا بغصن، تو میں نے بعض کو دیکھا کہ جو ایک شاخ سے لپٹے ہوئے ہیں، بعض کو دیکھا اپنی امت کے لوگوں کو جو 2 شاخوں سے لپٹے ہوئے ہیں، بعض کو دیکھا جو 3 سے زیادہ شاخوں سے لپٹے ہوئے ہیں. یہ کیسے؟ 1 2 3 4 10 50 کیسے؟ کہا جتنا انہوں نے اطاعت کو انجام دیا تھا اتنی زیادہ شاخوں سے لپٹیں گے. اور میں نے دیکھا زید ابن حارثہ کو کہ زید ابن حارثہ جتنی شاخیں ہیں درخت کی ان سب سے لپٹا ہوا ہے. اور فَيَتَرْفَعُهُ إِلَىٰ أَعْلَىٰ أَعْلَاهَا، اپنے ایک صحابی کا نام دیا اور بلند ترین مقام پہ جا رہا ہے. لہٰذا مجھے خوشی ہوئی، چہرے پہ مسکراہٹ آئی. پھر میں نے زمین کی طرف دیکھا، قسم ہے اس کی جس نے مجھے نبی بنایا، میری جان اس کے ہاتھ میں. میں نے شجر زقوم کو دیکھا کہ جو اپنے شاخوں کو کھینچ کر نیچے لے جا رہا ہے اور اپنے ساتھ لٹکنے اور متصل اور تمسک رکھنے والوں کو نیچے کھینچ کر لے جا رہا ہے. کہاں پر لے جا رہا ہے؟ جہنم کی طرف. ان میں سے بھی میں نے دیکھا کہ جو ایک درخت ایک شاخ سے لپٹا ہوا ہے، جو 2 شاخوں سے لپٹا ہوا ہے، اور جو 3 اور 3 سے زیادہ شاخوں سے لپٹا ہوا ہے. اب رسول خدا نے فرمایا یہ کیوں؟ جتنے قبیح، گناہ اور غلیظ کام انہوں نے انجام دیے اتنی زیادہ شاخوں سے لپٹے ہوئے ہوں گے. اور پھر فرمایا وَإِنِّي لَأَرَىٰ بَعْضَ الْمُنَافِقِينَ، اور میں نے بعض منافقین کو دیکھا ہے اس میں کہ وہ پوری کی پوری شاخوں سے لپٹے ہوئے. اب یہ جو جملہ ہے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا، یہ واقعاً ایک تشریح چاہتا ہے. میں ایک جملہ کہوں گا، وقت نہیں ہے. یہ گناہ، وہ گناہ، یہ گناہ، 1 شاخ جہنم میں لے آئی. ایک اور گناہ کیا، 2 شاخیں. 3 گناہ کیے، 3 شاخ. اب یہاں رسول خدا یہ نہیں فرما رہے کہ انہوں نے کیا غلط کام کیے. نفاق اگر ہے اور دل میں رسول خدا کی رسالت کا حق ادا نہیں کر رہے، رسول کی رسالت کا حق ادا نہیں کر رہے، رسول کو تم سمجھ رہے ہو کہ انسانوں والی صفات رسول خدا سے جوڑ رہے ہو، رسول کو نہیں پتہ، دیوانے ہو جاتے ہیں گھر والوں کی محبت میں، نعوذ باللہ. یہ منافق ہے ایسا شخص، یہ تمام کی تمام شاخوں سے لپٹا ہوا ہے. انگنت شاخیں، 1 شاخ کو چھوڑ دے، 2 کو چھوڑ دے، 3 کو چھوڑ دے، فَلِذَٰلِكَ عَبَسْتُ وَقَطَبْتُ، اس وجہ سے میرا چہرہ ناگوار ہو گیا اور میں نے جب دیکھا یہ تو میرے چہرے پر ناگواری کے تاثر آتا ہے. لہٰذا یہ ایک ہے. اور 3 شعبان کا دن تو انشاءاللہ تعالیٰ پھر تو بہرحال یہ چیز ضبط و ثبت ہو گئی انشاءاللہ. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. پروردگار سے دعا ہے انشاءاللہ تعالیٰ کہ پروردگار عالم ہم سب کو توفیق دے شعبان کی. اور ایک جملہ میں کہہ دوں، ذرا سا رک جائیے، ایک جملہ بس. ہاں، ایک جملہ وہ یہ کہ جو ہمارے پاس دعا ہے، 2 منٹ باقی ہیں ابھی. یہ جو دعا ہے وہ یہ کہ اب آپ یہ مت کہ مولانا ابھی آپ نے روایت پڑھی ہے کہ قرض جس سے لیا اس کو تھوڑا سا آسانی دو، تو ہم لوگ آ گئے ہیں ایسا تو سزا مت دیں آپ ہم کو ایسی سزا نہیں. 2 جملے ہیں. ایک جملہ یہاں پر آتا ہے مناجات شعبانیہ میں ظہر کے وقت کہ ید ابو فی صیامہ و قیامہ. رسول خدا کا انداز یہ ہو جاتا تھا، عادت تھی، اور رسول خدا بڑی کوشش کرتے تھے روزہ رکھنے میں اور عبادتوں میں. تو لہٰذا اگر کوئی انسان ہے وہ کہہ رہا ہے میں صبح کی نماز نہیں پڑھتا تھا، لیکن بھائی نہیں، اب یہ شعبان میں قضا کرنا صحیح نہیں ہے، یہ رسول خدا نے کہا ہے. تو یہ بھی اس کو یقین کیجئے ثواب ملے گا. کوئی نماز شب پڑھنے لگے ثواب ملے گا. اور وضو ہے، میں نماز پڑھ کے بیٹھا ہوں، وضو ہے، کوئی کام نہیں کر رہا. تو یہ بڑی عجیب چیز ہے کہ ایک لفظ ہے ہمارے یہاں ٹائم پاس نہیں ہو رہا.
بقول ایک صاحب کہ ٹائم پاس کرنے والی چیز نہیں ہے، ٹائم گین کرنے والی چیز ہے. تو آپ پوچھیں گے بہت سے لوگوں سے، وہ کہتے ہیں بوریت کا مفہوم ہماری زندگی میں نہیں ہے، بور ہوتے ہی نہیں. کیوں نہیں ہوتے؟ جب بھی فارغ ہوتے ہیں ایک نیا کام سامنے آ جاتا ہے. لہٰذا وضو کر کے بیٹھے ہیں آپ، کھانا لگے ہیں بدیر ہے، تصویر میں آپ صلوات پڑھتے رہیے، آپ 2 رکعت نماز بیٹھے بیٹھے پڑھ لیجیے نافلہ کی. تو یہ چیز ہے، اور یہ چیز کبھی بھی ضائع نہیں جائے گی. جیسے سکھاتے تھے نا بچوں کو، 5 پیسے گلک کہتے تھے، اس میں ڈال دو 10 پیسے. اب تو خیر آپ کو نہیں پتا، 5 10 پیسے 8 آنے 4 آنے. 1 سال بعد اس کو دیکھے گا، اس میں سے 200-300 روپے نکلتے تھے. 200-300 روپے اس بچے کے پاس نہیں ہو سکتے، پرانی بات کر رہا ہوں، آج سے 50-40 سال پہلے. لیکن نکلا، کیسے نکلا؟ تو یہ جو ذکر ہے یہ بھی ایک دم سے آپ کو، جب وہ پھوٹے گی گلک اور پھٹے گی وہ، اس میں سے آپ کو پیسے ملیں گے. تو یہ مختلف جگہوں پہ مولانا جا رہے تھے، بس بالکل بال بچے، اور بریک لگا دیا اور یوں گاڑی گزر گئی. بھائی یہ پتہ نہیں کب کی سلوات تھی، کیا تھا. آپ نے ایک مومن کو اٹھا کے، پیاس آپ کو بھی لگ رہی تھی، آپ نے اس کو بوتل دے دی پانی کی، آپ کو پہلے پلیٹ مل گیا، آپ نے کہا آپ لے لیجئے. کوئی بچہ تھا، اس کو آپ نے پیار سے سمجھا دیا. یہ وہ چیزیں ہوتی ہیں. ماں کو آپ نے مسکرا کے دیکھ لیا، ماں نے کوئی بات کی، آپ برداشت کر گئے مسکرا کے. باپ کو، یا ماں باپ مرحوم ہو چکے ہیں، آپ نے فاتحہ پڑھ دی. آپ کو یاد آیا مسجد میں جاتے تھے، ایک صاحب تھے مؤذن، اور وہ نام ان کا نہیں پتا مجھے کیا، آپ نے کہا لیکن تھے مومن. ایک صاحب تھے شب جمعہ کی مجلس پڑھتے تھے، نام نہیں پتا، ان کو ایک دفعہ فاتحہ پڑھی. یہ جو نیکیاں ہوتی ہیں بہانے کی، یہ بہت سی چیزوں سے بچاتی ہیں. تو یہ پوری چیزیں، اور میری درخواست ہے کہ آپ اس کو ضرور پڑھیے گا، پھر جا کے پڑھیے گا اس کو، آپ کے دل پہ اثر ہوگا. مناجات شعبانیہ کا ترجمہ پڑھیں، بالکل پڑھیں، کوئی حرج نہیں ہے، لیکن ثواب عربی کا ہے. مولا کے الفاظ عربی میں تھے، وہ ایک الگ چیز ہے. تو ہماری بات یہاں پہ ختم ہوگی. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. جو لوگ اس امام باڑی کی خدمت کر رہے ہیں، بقیہ نماز روزہ دینی تعلیمات دے رہے ہیں، وہ تمام کے تمام جو اس امام باڑے سے وابستہ ہیں، پس پردہ رہ کر جو خدمت کر رہے ہیں، فرش اعضا بچھ رہا ہے، کتنے لوگ نہ جانے اس بات کو سنیں گے. جو لوگ شامل ہیں، پروردگار عالم رتی برابر نیکی کو دیکھ رہا ہے. میں حتیٰ نہیں جانتا کہ کون کون کیا تعاون کر رہا ہے، کس کی کیا زحمت ہے، آپ نہیں جانتے سوائے خدا کے. اور یہ جو اس گھر کا مالک ہے سید الشہداء حضرت حجت، پروردگار ان سب کے مرحومین و مرحومات کو مولا حسین کی بارگاہ میں جگہ عطا فرما قیامت تک کے لیے. یہ تمام لوگ جو ہیں، خانوادہ نورانی اسی طرح سے، یا دیگر لوگ جو تعاون کر رہے ہیں، بہت سارے تعاونوں کی، کوآپریشن کی ہمیں ضرورت ہے یہاں پر، وہ تمام لوگ کر رہے ہیں. پروردگار ان کی نسلوں میں قیامت تک کے لیے ولایت امیر المومنین کو قائم و دائم فرما. حضرت حجت کے دل سے ہر دکھ اور کو دور فرما اور خوشی عطا فرما. ہمیں مولا کے انصار اعوان میں شامل فرما، اور بہترین طریقے سے عبادت انجام دینے کی توفیق عطا فرما. واجبات کو چیک کریں، آپ لوگ واجبات کو چیک کریں. نماز میری کتنی قضا ہے، میرے روزے کتنے قضا ہیں، خمس میرا کتنا مجھ پر ہے، رد مظالم. گھبرائے نہیں انسان، آہستہ آہستہ شروع کرے، یہ چیز برکت لے کر آئے گی. حتیٰ کسی کی نماز قضاء روزے، اس کا چارٹ میں بنوا کے دے دوں گا، کوئی راکٹ سائنس نہیں ہے. یہاں پہ ہم لا کے رکھ دیں گے کس طرح سے ادا کیا جائے، آہستہ آہستہ ادا کیجئے. چائنیز کہاوت ہے، اور اس سے پہلے کہ چائنا یہاں تک پہنچتا ہے، یہ اس سے پہلے کی کہاوت ہے کہ 10,000 کلومیٹر کا سفر پہلے قدم سے شروع ہوتا ہے. عبادت، نماز، قضا، واجبات، یہ چیز جب تک درست نہیں ہوگی، مسئلہ صحیح نہیں ہو سکتا. ٹھیک ہے، درود پڑھیں محمد آل محمد.